تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا سہی، تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا سہی، اب جو حشر کا فردا ہے تنہا تیرا، اب جو حشر کا فردا ہے تنہا تیرا، اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے، اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا۔ کون سی وہ عزت ہے جو اللہ نے میرے محبوب کو نہیں عطا کی؟ اگر حضور کے بعد کوئی نیا نبی بنانا ہے، آؤ پہلے قرآن سے میرے آقا کی ختم نبوت کو ختم کرنا پڑے گا، پہلے رب کی تقدیر سے میرے نبی کی نبوت کو مٹانا پڑے گا، پھر کوئی نیا نبی بنانا پڑے گا۔ اور یہ نئے نبی بنانے والوں، وہ آگ کہاں سے لاؤ گے جس نے مکے کے بدوؤں کو صحابی بنا دیا ہے؟ نیا نبی بنانا ہے، کوئی ایسا نبی لانا پڑے گا جو میرے نبی سے زیادہ حسین ہو، جو میرے نبی سے زیادہ جمیل ہو، جو میرے نبی سے زیادہ عزت والا ہو، جو میرے نبی سے زیادہ مقام والا ہو۔ وہ لو آپ کہاں سے لاؤ گے جو ابو بکر کی ایڑی پہ لگتا ہے، اللہ ابو بکر کو شفاعت دے دیتا ہے؟ وہ لو آپ کہاں سے لاؤ گے جو حضرت علی کی آنکھوں پہ لگا ہے، اللہ نے علی کی آنکھوں کی بیماری ٹھیک کر دی؟ وہ لو آپ کہاں سے لاؤ گے جو عتبہ بن فرقد کی کمر پہ لگا ہے، اللہ نے عتبہ کے وجود سے خوشبوئیں جاری کر دی ہیں؟ وہ وجود کہاں سے لاؤ گے جو مدینے کی گلیوں میں پھرتا ہے، میرا اللہ ان گلیوں سے خوشبوئیں جاری کر دیتا ہے؟ نیا نبی کہاں سے لاؤ گے؟ حضور کے بعد کون ہے جو نبوت کی مسند پہ آ سکے؟ کون ہے جو میرے آقا کی مسند پہ آ سکے؟ جو مقام اور وقار، اور علماء نے لکھا ہے نبیوں کی نبوت کو ختم کرنے کا جو سلسلہ تھا اللہ نے اس لیے بند کیا کہ جس نبی کے اندر یہ تین صفات موجود ہوں اس پر نبوت کو بند کر دیا جاتا ہے۔ بات کو سمجھنا، جس نبی کے اندر یہ تین صفات ہوں اللہ اس نبی پر نبوت کو بند کر دیتا ہے۔ اب وہ صفات کون سی ہیں؟ پہلی صفت یہ ہے کہ نبوت کو مکمل وہاں کیا جاتا ہے کہ جہاں انسان کی پوری زندگی گزارنے کا نصاب عرشوں سے نازل ہو جائے۔ تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی نبی کے اندر موجود ہوں تو اس نبی پر نبوت کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ ختم کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پوری زندگی گزارنے کی جو احکام اور طریقے تھے وہ اللہ آسمانوں سے نازل کرے، اور وہ صرف اور صرف میرے نبی کی شریعت ہے کہ اللہ نے پوری زندگی انسان کو گزارنے کی جو طریقے ہیں اللہ نے وہ سارے آسمانوں سے نازل کر کے میرے نبی کے دامن میں ڈال دیے ہیں۔ تو پہلی صفت حضور کے اندر پوری ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ ہو گئی۔ دوسری چیز، جو عرشوں سے وحی آتی ہے اس وحی کی حفاظت کا پورا انتظام خدا اپنے پاس رکھ لے۔ اس وحی کی حفاظت کے پورا انتظام اللہ اپنے پاس رکھ لے۔ جب یوں ہو جائے سمجھ جاؤ کہ نبوت مکمل ہو چکی ہے۔ میرے نبی پہ وحی آئی قرآن کی صورت میں، قرآن کی حفاظت کس کے ذمے ہے؟ تھوڑا سا بولیے، اللہ کے ذمے۔ تو حفاظت ہو گئی اللہ کے ذمے۔ اب یہ دوسری صفت بھی میرے نبی کے اندر پائی گئی یا نہیں پائی گئی؟ پائی گئی، نبوت مکمل ہے۔ تیسری چیز، انسانی کردار کے لیے توجہ رکھنا، انسانی کردار کے لیے
کسی کامل نمونے کا ہونا ضروری ہے کہ ایسا کامل نمونہ ہو جسے لوگ دیکھ کر اپنی زندگیاں بنا سکیں. تو حضور سے بڑا کامل نمونہ کون سا ہے؟ ایسی ہے، حضور سے بڑا تو کامل نمونہ کوئی نہیں. تو حضور سب سے بڑے کامل نمونہ ہیں. تو اب یہ تینوں صفتیں میرے نبی کے اندر پائی گئیں، میرے نبی کے اندر موجود ہیں. تو علماء نے لکھا ہے جب یہ تینوں صفات مصطفیٰ کے اندر پوری ہو گئی، اب سمجھ جاؤ کہ خدا نے نبوت بھی مصطفیٰ پہ ختم کر دی ہے. اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ تینوں چیزیں میرے آقا کے اندر موجود ہیں. اگلی بات سنیے، نبوت کی سب سے بڑی دلیل پیر نصیر الدین نصیر، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے اور آپ انشاءاللہ جھوم جائیں گے اگر آپ بیدار بیٹھے ہیں. کسی نبی کا حسن، توجہ رکھنا، کسی نبی کا حسن اس کی نبوت کی دلیل نہیں ہوتا. پتہ نہیں بعد میں آپ سبحان اللہ کہیں نہ کہیں، ذرا پہلے ایک مرتبہ پیش کی سبحان اللہ مجھے سنا دیں. کسی نبی کا حسن اس نبی کی نبوت کی دلیل نہیں ہوتا. ہر نبی کی نبوت کی دلیل اللہ اس نبی کے حسن کے علاوہ دیتے ہیں. پیر نصیر الدین لکھتے ہیں صرف اور صرف 1.25 لاکھ نبیوں میں یہ حسن مصطفیٰ ہے کہ اور حضور کی نبوت کی کوئی دلیل نہ ہو. اس نبی کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ آخری نبی ہے. اس نبی کا چہرہ بتاتا ہے، اس نبی کا حسن بتاتا ہے کہ یہ آخری نبی ہے. اور حضور کتنے حسین ہیں، کتنے حسین ہیں. کسی حسن پر، اس حسن کو دیکھے بغیر کوئی بھی نہیں ہے جو اپنی جانیں قربان کرے. پوری کائنات میں تلاش کرو، دیکھا ہی نہیں کسی کو اور بندہ کہے کہ میں اس کے حسن پہ مرتا ہوں. لیکن پوچھو نا غازی علم الدین سے کس لیے کٹا ہے؟ تھوڑا سا بولیے نا، بولیے. پوچھو غازی علم الدین سے کس لیے کٹا ہے؟ غازی عبد القیوم شہید سے کس لیے کٹا ہے؟ غازی ممتاز قادری سے کس لیے کٹا ہے؟ کسی کا حسن دیکھے بغیر اس پہ جانے قربان کرنے کا رواج ہی نہیں ہے. اگر یہ رواج بھی نکالا ہے تو وہ صرف اور صرف مصطفیٰ کے حسن نے نکالا ہے. کسی نے دیکھا ہی نہیں، جانے قربان کی جا رہی ہیں. تو حضور کا ممتنع النظیر ہونا اور حضور کا ایسا بن کے آنا کہ جس کی مثال پوری کائنات نہ دے سکے، علماء لکھتے ہیں یہ بھی حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے. اگلی بات بڑی عجیب ہے اور آپ انشاءاللہ جھومیں گے کہ حضور کی ختم نبوت پر قرآنی دلائل تو اپنی جگہ پر ہیں، حدیث کی کتابوں میں نقلی دلائل اپنی جگہ پر ہیں. ایک عقلی دلیل بھی سن لیں. عقلی دلیل جو عقل میں بھی سمجھ آتی ہے وہ ختم نبوت پر کیا ہے. میرے محبوب علیہ السلام، اللہ نے میرے نبی کو جو مقام عطا کیا ہے وہ مقام ساری کائنات سے اعلیٰ عطا کیا ہے. میرے نبی کے قدموں سے لگنے والے ذرے بھی خورشید بن کے چمک اٹھے ہیں. میرے نبی کے چہرے پہ نظر ڈالنے والے اللہ نے انہیں بھی صحابی بنا دیا ہے. میرے نبی جس مکان میں آئے ہیں وہ مکان بھی ساری کائنات سے اعلیٰ. میرے نبی جس گود میں آئے ہیں وہ گود ساری کائنات سے اعلیٰ ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں میرے پیغمبر کی نبوت پر ہزاروں دلیلیں موجود ہیں. ایک دلیل علماء نے یہ لکھی ہے، حضور جس مدینے میں موجود ہیں، جس مدینے میں میرے محبوب نے اپنی زندگی کے 13 سال گزارے ہیں، اللہ نے وہ گلیاں نہیں ختم ہونے دی. اس نبی کی نبوت کو کیسے ختم ہونے دے گا؟ آج مدینے کی گلیاں بھی محفوظ ہیں، مدینے کے در و دیوار بھی محفوظ ہیں، مدینے کی رونقیں بھی محفوظ ہیں. جن گلیوں سے میرے محبوب گزرے ہیں اللہ نے وہ گلیاں نہیں ختم ہونے دی. اللہ میرے نبی کی نبوت کو کیسے ختم ہونے دے گا؟ جہاں
قرآن میرے آقا کی ختم نبوت کی دلیل ہے، جہاں میرے پیغمبر کا چہرہ میرے آقا کی نبوت کی دلیل ہے، وہاں میرے آقا کا مدینہ بھی حضور کی نبوت کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی حضور کی نبوت کی دلیل ہے کہ مدینہ، اور سب سے بڑی دلیل حضور کی، علماء لکھتے ہیں اگر ختم نبوت سمجھنا چاہتے ہو کہ حضور آخری نبی ہیں، فرمایا آؤ قرآن کے قریب آ جاؤ۔ قرآن کے 30 پارے، یہ 30 پارے بتاتے ہیں الحمد سے لے کر والناس تک میرے رب نے سپاروں میں، ورقوں میں، صفوں میں، صورتوں میں، الفاظ میں، غنے اور مدوں میں، علماء نے لکھا ہے میرے رب نے میرے نبی کو چھپا کے رکھ دیا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو صفات حضور کی قرآن میں ہیں صرف انہی آیات میں اللہ حضور کی عظمت کو بتانا چاہتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں نہیں، پورے قرآن میں اللہ نے حضور کو آیات کے پردوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ پورے قرآن میں حضور چھپے ہوئے ہیں، اگر کوئی ڈھونڈنے والا ہو اسے میرا نبی قرآن میں نظر آئے گا، اور قرآن کے صفوں پر میرے نبی کی خوشبو مہک رہی ہے۔ تو میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ہر نبی اپنی قوموں کا نبی بن کے آیا، میرا نبی ساری کائنات کا نبی بن کے آیا۔ کسی نبی کا حسن اس کی نبوت کی دلیل نہیں، میرے آقا کا حسن حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ کسی نبی کا شہر اس کی نبوت کی دلیل نہیں، میرے آقا کا مدینہ میرے آقا کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ کسی نبی کی کتاب دنیا میں محفوظ نہیں، میرے نبی کی کتاب محفوظ ہے، اور رب نے اس لیے محفوظ کرا دی کہ تم نے میرے نبی کے اشاروں کے معجزے تو نہیں دیکھے، میرے نبی کے ہاتھوں کے معجزے تو نہیں دیکھے۔ میرے نبی نے اشارہ کیا تھا، چاند تو ٹکڑے ہوا تھا، امت والوں تم نے نہیں دیکھا۔ میرے نبی نے اشارہ کیا تھا، درختوں نے زمین کو چیر کر میرے آقا کے قدموں کے بوسے لیے تھے، تم نے یہ معجزہ بھی نہیں دیکھا۔ میرے نبی نے اشارہ کیا، پتھر بول پڑے۔ آخری بات کر رہا ہوں، علماء نے یہ بھی حضور کی ختم نبوت کی دلیلوں میں لکھا ہے کہ حضور نے ان چیزوں کو بلوایا جو بولنے کے قابل ہی نہیں تھی۔ حضور نے ان چیزوں کو بلوایا۔ پتھر کب کبھی بولے ہیں، کبھی سنا ہے کہ کوئی پتھر بول پڑے، لیکن میرے نبی وہ پنجابی شاعر ہے، اس نے کہا کہ تیرا ہوئے اشارہ تے پتھروں بھی بولن دا شعور آ جاتا ہے۔ تیرا اشارہ ہو جائے اللہ پتھروں کو بھی بولنے کا شعور عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ میرے نبی کی ختم نبوت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضور کے سامنے وہ بولے ہیں جو بولنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، پتھر حضور کے سامنے بول پڑے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نبوت کے ساتھ وابستہ فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محافظین میں ہمیں کھڑا فرمائے۔ جب بھی ضرورت پڑے مال کی، جان کی، اولاد کی، وقت کی، اللہ ہمیں اپنے نبی پہ سب کچھ قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔